اس نام کی بچیاں بڑی بد نصیب ہوتی ہیں۔ بچوں کے یہ 10 نام بھول کر بھی مت رکھیں۔ نام کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے یہ 10 نام ان کو بدقسمت و بد نصیب بنا دیتے ہیں اور ان کے رشتے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لڑکیوں کے یہ 10 نام انتہائی برے نام ہیں۔ آپ پوری کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کے یہ نام کبھی نہ رکھیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ ان کے نام کا ان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے ان کے نام حرب رکھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھے۔ محترم ناظرین، لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے بھی کچھ ایسے بابرکت نام ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ ایسے نام سن لے گا وہ اپنی بچیوں کے ایسے نام رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ان ناموں کے معنی بہترین ہیں اور ان ناموں کے اثرات بچیوں کی زندگیوں پر ایسے پڑیں گے کہ آپ کی بچیاں فرما بردار، نیک نصیب والی، بے مثال ہوں گی۔ جس گھر میں بھی جائیں گی اس گھر کی روزی، جان، مال، ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ محترم ناظرین، یہ 10 نام ایسے ہیں اگر کسی نے اپنی بچیوں کے رکھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے یہ تبدیل کر دیں، کیونکہ ان کا معنی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا۔ اگر کسی کا معنی ہے بھی تو وہ غلط ہے۔ آج کل بچوں کے نام فلموں، ڈراموں میں دیکھ کر یا میگزین میں سے دیکھ کر رکھ دیتے ہیں۔ علماء سے دوری کی وجہ سے اور دینی طبقے سے محرومی کی وجہ سے یہ نام رکھ رہے ہیں، اور جن کا ذات میں اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ بچیوں کے نصیب بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسی 10 لڑکیوں کے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا نام رکھنا غلط ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ علماء کرام سے دوری اختیار کرتے ہیں، جبکہ سنی سنائی باتوں پر بغیر کسی تحقیق کے عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر انٹرنیٹ وغیرہ سے دیکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ لڑکیوں کے کچھ ایسے نام ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں جو رکھنا بالکل نامناسب ہیں، بلکہ ان ناموں کا بچے کی شخصیت اور ذات پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر ناموں کا گہرا اثر نہ ہوتا تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناموں کو تبدیل نہ فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے نام بھی تبدیل فرمائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نام حرب رکھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میرے ان 2 بچوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ حسنین کریمین کے نام تبدیل کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ناموں کا شخصیت اور ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور غلط ناموں کے سبب بچوں پر بہت سی مصیبتیں اور آفات آتی ہیں۔ ہم ان باتوں سے انکار تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس ویڈیو میں 10 ایسے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا جو مکمل تحقیق کے بعد اور علماء کرام کی مکمل معلومات کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ 10 نام لڑکیوں کے لیے نہایت ہی نامناسب ہیں۔ یہ نام رکھنا بالکل غلط ہے اور ان ناموں کا ذات پر بڑا گہرا اثر ہے۔ نمبر 1، امائرہ۔ کافی تگ و دو اور تلاش کے بعد ہی اس نام کا معنی کسی عربی، اردو، فارسی لغت سے نہ مل سکا، لہٰذا یہ ایک بے معنی اور مہمل نام ہے۔ مہمل لفظ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی بنتا ہی نہ ہو، اور ماں باپ اپنی بیٹی کا ایسا نام رکھ دیں جس کا کوئی معنی نہیں تو یہ بتائیے کہ کل قیامت کے دن وہ اس بچی کو کیا جواب دیں گے۔ صرف اور صرف لفظوں کی خوبصورتی اور ادائیگی میں آسانی یا بولے جانے اور سنے جانے میں اچھا لگنا ہی کافی نہیں، کسی بھی نام کو اس وجہ سے رکھ دینا کہ اس کا بڑا فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے۔
تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا بڑی ہی تحقیق اور چھان بین کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمائرہ نام رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، سائقہ، اس کا مطلب ہے کڑکنے والی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس بچی کے نام کا اس کی ذات پر کیسا اثر پڑے گا کہ اس بچی کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ ہوگی، بد مزاج ہوگی، شوہر کے ساتھ بھی رویہ نامناسب ہوگا اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ اس کی طبیعت بڑی عجیب اور بوجھل ہو کر گزرے گی۔ تو لہٰذا سائقہ نام بالکل نامناسب نام ہے جو کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، وانیہ، اس کا ترجمہ بنتا ہے کمزور ذات، کمزور اور لاغر۔ اب جس بچی کا یہ نام ہے تو اس کی ذات پر اس نام کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ کچھ بھی کھا لے، جیسے مرضی کوشش کر لے کہ وہ کمزور ہی رہے گی، دین کے اعتبار سے بھی کمزور، دنیاوی معاملات میں بھی کمزور اور اسکول میں پڑھائی میں بھی کمزور رہے گی۔ تو لہٰذا اگر کسی کا نام وانیہ ہے تو اس کو تبدیل کر دیں اور خدا کے لیے اس نام کو نہ رکھیں کہ اس کا معنی بالکل غلط ہے، اور اس نام کو رکھنے کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ یہ آج کل فیشن میں ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ان تمام ناموں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بچیوں کے یہ نام رکھے ہیں تو جلد از جلد اپنی قریبی مفتی صاحب یا کسی عالم سے رابطہ فرمائیں اور فوراً یہ غلط نام تبدیل فرما لیں۔ یقین کیجئے کہ صحابیات کے ایسے شاندار نام موجود ہیں جو آج کے تمام ماڈرن ناموں سے بڑھ کر اور نہایت خوبصورت نام ہیں۔ ان ناموں کو اختیار کریں تاکہ بچوں کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ نمبر 4، ایشال، آج کل اس نام کا بھی بہت زیادہ فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ اس نام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ ایشال نام کا کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا بحیثیت انسان ایسا نام رکھنا زیب نہیں دیتا اور انتہائی نامناسب ہے۔ نمبر 5، انابیہ، اس نام کا بھی کسی زبان میں نیز عربی لغت میں کوئی معنی نہیں۔ نمبر 6، اریحہ، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اریحہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے، لیکن وہ صرف جگہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صرف لفظی خوبصورتی پر نہ جائیں بلکہ اس کے معنی پر بھی پورا دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 7، زویا، یہ نام زے سے ہو یا زوات سے، دونوں نام نامناسب ہیں۔ اس کا معنی ہے ایسا درخت جو پانی سے دور ہو، یعنی بغیر پانی کے گل سڑ جانے والا درخت۔ تو اس نام کا بھی بچی کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 7، منتشا، سننے میں آتا ہے منتشا نام رکھا ہوا ہے۔ منتشا نام کا معنی کیا ہے؟ بولنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن عربی میں منتشا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تو چاہتا ہے۔ یہ ایک فعل کا ترجمہ دے رہا ہے، اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ فعل ہے، یعنی یہ اسم نہیں ہے، تو لہٰذا جس کا ہے وہ تبدیل کرے۔ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نایاب نام ہیں وہ رکھیں، اور اس کے علاوہ وہ نام رکھیں جن کے معنی اچھے ہیں، لہٰذا یہ نام انسانوں کے لیے نہایت نامناسب ہے اور صرف لفظی خوبصورتی کے تحت رکھا جا رہا ہے۔ آپ تحقیق کریں اور علماء کرام سے پوچھیں تو معلوم ہوگا۔ نمبر 8، مارا، یہ نام بولنے میں ہی عجیب سا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی نامناسب ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دیکھیں کہ مارا یعنی مارنا، ضرب لگانا، تو یہ معنی بھی اچھا نہیں، معلوم ہوا کہ یہ نام رکھنا درست ہی نہیں ہے۔ نمبر 9، ایزل، یہ نام الف کے ساتھ ہو یا عین کے ساتھ ہو، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے یہ نام رکھا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ نام وائرل ہو رہا ہے۔ جان لیجئے کہ عربی اور اردو لغت میں اس نام کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، یہ ایک بے معنی لفظ ہے اور محمل لفظ ہے، یعنی ایسا لفظ جس کا کسی لغت میں کوئی معنی نہیں ملے گا، جبکہ کچھ کتابوں میں اس لفظ کا معنی گندگی، بدبو، نقصان اور اس جیسے انتہائی نامناسب الفاظ ہیں، لہٰذا یہ نام ایزل رکھنا بھی انتہائی نامناسب ہے۔ نمبر 10، امائزہ، یہ بھی ایک بے معنی نام ہے، تو لہٰذا یہ وہ نام ہے
جو کہ انتہائی نامناسب ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بچیوں کی یہ نام رکھے ہیں تو خدا کے لیے ان ناموں کو تبدیل کر دیں، کیونکہ ان ناموں کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کے اچھے نام رکھنا ماں باپ کا بنیادی حق ہے، اور کل قیامت کے دن اس حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا، اور اس کو والدین پر اولاد کا حق قرار دیا، اور جن ناموں کے معنی اچھے نہیں ہیں ان کو رکھنے سے منع کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بچوں اور بڑوں کے ایسے نام جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے ان کو تبدیل کر کے اچھے معنی والے نام رکھ دیے۔ لہٰذا نام کے اچھا اور بامعنی ہونے کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن پیدائش کے دن اور تاریخ کا حساب کر کے یا ستاروں کی مناسبت سے نام رکھنے کا اہتمام کرنا اور اس سے نام کا انسانی شخصیت پر بھاری ہونا یا اس کے اچھے اثر ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ خلاف شریعت عقائد میں سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں، ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نیز نام کے اچھا یا برا ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ نام پسند آ جائے، بلکہ اچھا ہونے کی بنیاد شریعت کی نظر میں اس نام کا اچھا ہونا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بچوں کا ایسا نام رکھنا جو اللہ نے اپنے بندوں کا نہیں لیا، اور نہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور نہ اس کو مسلمانوں نے استعمال کیا ہو، یعنی مسلمانوں کا اس نام کے رکھنے کا تعارف نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے۔ لہٰذا نام رکھنے کا ادب یہ ہے کہ اس میں نیک لوگوں کی نسبت ملحوظ ہو، مثلا انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یا نیک مسلمانوں کے نام پر ہو، یا وہ اچھا بامعنی لفظ ہو اور اس نام سے اسلامی شخص جھلکتا ہو۔ واضح ہو کہ اسلام میں بچوں کے اچھے اور اسلامی نام رکھنے کی بڑی اہمیت اور اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم حق شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی بیان فرمائی ہے، اور کثیر تعداد میں قبیح اور ناپسندیدہ ناموں کو تبدیل بھی فرمایا ہے۔ لہٰذا نام رکھتے ہوئے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بچوں کے نام صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مبارک ناموں کے مطابق رکھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔